بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر مناسب سبسکرائب کریں۔ ناظرین، 13 دسمبر کو ہونے والے جلسے کی بحث ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ حکومت اس کو ناکام فلاح اور اپوزیشن اس کو دنیا کا بڑا ترین جلسہ قرار دے رہی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان نے اس کو جلسے کو 1940 سے تشبیہ دے دی۔ یہ یقیناً ان کا حق ہے۔ ہم اس میں اصل حقائق بتائیں گے۔ جلسے میں لوگ آ کیوں نہیں سکے؟ خاندانی لڑائی پارٹی میں، پارٹی کے اختلافات، پی ڈی ایم کے اختلافات، جلسے میں کیا وجہ ہے یہ لوگ نہیں ہو سکے؟ دوسرا، آخر میں کچھ گفتگو کریں گے ہم کہ میڈیا پہ اصل غصہ ہے کیا، اپوزیشن کو شکایت ہے کیا، جس کو لونڈی قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں لونڈی رکھنے کی عادت کس نے ڈالی تھی اور اس کے باغی کون ہوئے تھے؟ اینڈ میں بات کریں گے بھارت ٹوٹنے کے قریب کیوں جا رہا ہے۔ ناظرین، پہلے آ جاتے ہیں اس جلسے پر جو 13 دسمبر کو ہوا۔ اس میں مریم ڈور ٹو ڈور نہیں۔ خیر، بلند و بالغ دعوے رہے کہ دنیا کی تاریخ میں ہوگا، یہ پورے 11 جماعتوں کا تھا۔ اس جلسے میں انفیکٹ شروع سے عرصہ دراز سے، جب سے نون لیگ حکومت میں آئی ہے، ضیاء الحق کی ساتھ ملے ہیں، اس کے بعد یاد رہے کہ 2008 سے لے کے 18 تک وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، اور اس میں مریم نواز کا کوئی رول نہیں تھا، اور لاہور کو، خصوصاً لاہور کو عملاً حمزہ شہباز چلاتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق، مسلم لیگ نون کے قائدین کے مطابق، نواز اور شہباز صاحب کے بہت زیادہ مراسم ہیں۔ شہباز شریف بڑے بھائی کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن مریم اور حمزہ صاحبہ کے شاید مثالی تعلقات نہیں ہیں۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا ایاد صادق اور علیم خان صاحب کے الیکشن ہوئے، جس میں کہا جاتا کم و بیشتر فی جماعت نے کوئی 60-70 کروڑ سے زیادہ خرچ کیا۔ دونوں بڑی جماعتیں، عمران خان بھی اور نون لیگ کی قیادت بھی زور آزما تھی۔ اس میں ایاد صادق چند ووٹوں سے جیت گئے، لیکن حسین نواز جو نواز شریف کے صاحبزادے ہیں، ان کے قریبی کزن محسن لطیف ہار گئے، اور کہا جاتا ہے، بعض لوگ الزام لگاتے ہیں، ان کو ہروایا گیا۔ حسین نواز اس بات پہ شکایت ہے اپنی ہی فیملی سے۔ 2018 میں الیکشن ہوتا ہے، یقیناً اقتدار عمران خان کے پاس چلے جاتا ہے۔ یہ ان کے الزامات اپنی جگہ کے اسٹیبلشمنٹ انہوں نے سپورٹ کی، لیکن اس کے باوجود لاہور میں 11 سیٹیں ان کو ملتی ہیں 13 میں سے۔ ایون کہ شاہد حقان عباسی جو لاہور کے رہنے والے نہیں، لاہور میں آئے نہیں، لاہور کے کلچر سے واقف نہیں، لاہور میں کوئی شناسا ہی نہیں، حمزہ شہباز کی نے ان کو اپنی سیٹ پر بری سے لا کے کامیاب کرایا، اور وہ آئے بھی نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں جلسے کی کامیاب نہ ہونے کی وجوہات یا لوگوں کے کم آنے کی وجہ۔ مریم نواز نے اپنی سیاست کا آغاز محترم نواز شریف جب اقتدار میں ہوئے چند غلامانہ ذہن کے استادوں سے شروع کیا، جنہوں نے عملاً سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ انہوں نے ایک میڈیا سیل بنایا، جہاں انہوں نے میڈیا کو خریدنا یا غلام بنانے کی کوشش کی۔ کامیاب ہوئی نہیں ہوئی، اس کا جواب آپ ان سے پوچھیں۔ انہوں نے عملی طور پر گلی محلے کی سیاست نہیں کی کبھی بھی۔ جیسے ہی ایک حکومت گئی تو شہباز شریف کا بیانیہ تھا کہ درمیانہ راستہ اپنایا جائے۔ نواز شریف اگریسو ہوئے، اس میں ایک ڈیل ہوئی، نواز شریف اور مریم جائیں گے۔ نواز شریف نے وائلیشن کی، مریم کو نہیں بھیجا گیا، اختلافات ہو گئے، اور یہ لڑائی اختلاف رائے سے پہلے بھی ایک دوسرے کے انتقام پر آ گئی۔ مریم نے وائلیشن کی، آپ کو یاد ہوگا اس کی زندہ مثال نواز شریف اور مریم ایک عرصہ دراز خاموش رہے۔ نواز شریف وہاں جا کے لابیسٹ آئے کیے۔ خیر، نواز شریف اپنے بھائی شہباز سے بھی ناراض ہو گئے کہ مریم کیوں نہیں آئی، اس پہ اعتراض کیا گیا۔ اب جب مریم نے حکومت اور فوج کے خلاف، خصوصاً عدلیہ کے خلاف زبانی گفتگو سے گولہ باری شروع کر دی، انتہا کر دی، اس سے شہباز شریف اور حمزہ نالا تھے۔
نالاں ہیں. اس بیانیے کو قوم نے بھی بائے نہیں کیا، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اپنی انفارمیشن کے مطابق ہو سکتا غلط ہے. مریم نے ایک کیا کہ جب تحریک چلانے کی پی ڈی ایم کی آئی تو انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو قریبی لوگ ہیں، جو شروع سے لاہور کے گلی محلے مزنگ جاتی عمرہ شادرہ شالیمار سب کو سمجھتے ہیں، ان سب کو دور کر دیا اور ایسے آدمی خوش آمدی ساتھ لے لیے جو صرف سوشل میڈیا کے پہ گند پھیلانے کے ماہر تھے، لیکن ان کی عوام میں روٹس نہیں تھی، عوام میں رابطے نہیں تھے، عوام سے قریبی مراسم نہیں تھے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہی لاہور ہے، عمران خان کی حکومت تھی تو شاہد خان عباسی کامیاب ہو گئے، اور برے تو برے حالات میں جب مشرف کی حکومت رہی تب بھی نون لیگ ووٹ رہتے نہیں. لیکن مریم کی تھوڑا سا وقت سے تیز رفتار چلنا، اپنی لمٹ سے زیادہ اڑنا، اپنے آپ کو پراؤڈ کولر کلانے کے لیے گلی محلوں میں کرنے کے باوجود لوگ نہیں آئے. اس کی وجہ میں نے بتا دی، مریم کو کیا گیا اوپر سے اس بیانیے کو اور عدلیہ کو گالیوں کا بیانیہ عوام نے بائے نہیں کیا. اگر شہباز شریف اور حمزہ ہوتے تو یہ جلسہ یہ کہ میرے خیال میں اس سے بہتر ہوتا. دوسرا، مریم نواز نے کیوں بیانیہ باہر تو آگے جو مرضی کہا، کیا نواز شریف نے چند لوگوں کے خلاف بارے میں انکوائری نہیں شروع کرانی کر دی خفیہ؟ کیا مریم صاحب آپ اس سے انکار کریں گے کہ جلسہ کامیاب نہ ہونے پر نواز شریف نے انکوائری کا حکم دیا؟ آپ کو آپ کی جو مسلم لیگ کی انٹرنل میٹنگ تھی، کن کن باتوں کا سامنا شروع کیا؟ آپ کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چودھری نثار بھی کہہ چکا تھا میں بچوں کی غلامی نہیں کروں گا، نواز شریف اور شہباز شریف کی لیڈرشپ پہ کروں گا. اور آج بھی مسلم لیگ میں بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ مریم ہمارے بچوں کی طرح ہے، چھوٹی عمر ہے، ہم اس کے پیچھے نعرے نہیں لگا سکتے. اصل وجوہات جاننے. یہ تو لاہور کا آپ کا قلعہ تھا، کیوں اتنا ڈنڈ پڑا؟ موسم بھی خراب ہوگا، موسم کی وردی ہے، کورونا بھی ایک ریزن ہے، لیکن اصل آپ سوچیں اور اس کو آپ دور کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے خاندانی اختلافات آپ کو ختم کرنا ہوں گے. آپ فرما رہی ہیں کہ میڈیا 3-4 بڑا غلیظ رول ادا کیا ہے، اور تو اور مولانا فضل الرحمان جیسے قابل احترام مسلم لوگوں نے ہمیں میڈیا کو لونڈی قرار دے دیا. نہیں مولانا صاحب، نہ ہم نے کسی سے ڈیزل لیا، نہ غلام انگریزوں کے کتے بلائے، جیلیں بھی کاٹی، مارے بھی کھائی، 3 ماہ جلوس بھی کیے. جب بھی بکے، جب بھی کوئی فوجی حکومت آیا، ضیاء الحق کا آیا، مشرف آیا یا کوئی بھی آیا، سیاستدان کے کچھ لوگ نے بکے. یہ نہیں کہ ہر سیاستدان کیا، بہت سارے سیاستدانوں نے اپنے آپ کو مارشاء اللہ کے حوالے نہیں کیا. ہمیں بتائیں آپ نے کون سے میڈیا نے جا کے فوجیوں کے ساتھ مذاکرت کر کے ان کی جھولی میں پڑ گئے، ان سے وزارتیں لی ہے تو انہوں نے غلط کیا. یہ سیاستدان جو بچ گئے ہیں وہ قابل احترام ہے. ہمیشہ آپ کو گود میں کھلایا انہوں نے. گندے کپڑوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انہوں نے باہر پھینکا، تو یہ لڑائی آپ کی اور ان کی ہے، ہمیں نہ کریں. ہم مانتے ہیں مکمل طور پہ میڈیا 100% آزاد نہیں ہے، لیکن 13 دسمبر کے جلسے پہ کوئی دباؤ نہیں تھا. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں میڈیا آج بھی آزاد نہیں ہے، اور آپ کے دور میں بھی آزاد نہیں تھا. مشرف کو کس کے ساتھ ملایا؟ ضیاء الحق کے ساتھ کون ملا؟ لیکن اگر میڈیا کو لونڈی مت کہیں، لونڈی ان کو کہیں، وہ چاہے سیاستدان ہیں، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہیں، صحافی ہیں، جو غلام ہیں، جو اپنے مفاد کے لیے ضمیر کا سودا کرتے ہیں، عوام کا سودا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو طاقت کے حصول کے لیے، اقتدار کے لیے، پیسوں کے لیے. آپ لوگوں نے محمود حاجی نے ہم نے کتنا برا پنجابی میں کہا، ہم پھر بھی ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہیں کہتے ہیں ملک کی تو عزت کر لو. آپ نے حفظ اقتدار کے لیے تمام حدیں ہی پار کر دی، لونڈی لونڈی کہہ دیا. ہر بندہ غلام ہے، کرے صحافیوں کا احتساب کرائیں. مولانا صاحب چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ نے ہی خریدے ہوں گے، آپ کی پارٹی نون لیگ نے ہی صحافیوں کو لفافے تقسیم کرنے شروع کیے تھے. کبھی ان کی ہسٹری نکالیں، آپ بھی مولانا صاحب نکالیں، کس نے صحافیوں کو پیسہ، اور پچھلے دور میں بھی کون بانٹتا رہا، اور جو اب بھی کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. ان سب کو خلاف صحافیوں کے خلاف کارروائی کرے. لیکن سیاستدانوں کی تعداد، جہاں ایماندار سیاست ہے وہاں گندے لوگ بھی ملیں گے، لیکن اس کا ایک ہونا چاہیے. ہاں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں مولانا صاحب، مریم صاحبہ، آپ نے اپنی پارٹی میں شروع کر دیا کہ آپ کا جلسہ فلاپ کس نے کرایا.
چند لوگوں کو آپ پارٹی میں بھی نکالنا چاہتی تھی، لیکن اس لیے نہیں نکال سکی کہ تاثر غلط جائے گا اور پنجاب میں باغی پناہ آ جائے گا اور لوگ نکل جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گرفت، آپ میں صرف ایک خوبی ہے کہ آپ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہے، سیاسی تجربہ ایکسپیرینس آپ آہستہ آہستہ سیکھ سکتی ہیں، ابھی تک ادھر تک پہنچ نہیں پائی۔ آپ کو اپنے الفاظوں میں کام نہیں، آپ کی تقریر میں حقائق کی بجائے غم، غصہ اور انتقام زیادہ آتا ہے، اسے ختم کریں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مولانا صاحب اور پوری پی ڈی ایم کی قیادت، آپ لانگ مارچ جس کا آپ نے اعلان کیا ہے کہ 1 فروری کو اجلاس ہوگا، اب 10 کروڑ لے ہیں، ہم 10 کروڑ بندے کو کیسے زار دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر لاہور میں 10 لاکھ تھے آپ کے مطابق، اگر انہوں نے سنے مانے ٹوپیاں پہنی اور کیمرے کو نظر نہیں آئے تو صحافیوں کو بلیم نہ کریں، صحافیوں کو برا بھلا نہ کہیں، صحافیوں میں بہت بہت خوددار ہے۔ انہوں نے آپ کے نواز شریف کو بھی جواب دیا اور مشرف کے خلاف جدوجہد کیا، ایک ان کی ہسٹری ضرور نکالیے گا، جو بکے ہوئے ہیں ان کا نام بھی دیں، اور جنہوں نے ہمیشہ ہر ظلم زیادتی کے خلاف آواز حق بلند کی ان کا بھی نام لائیں۔ دوسری طرف ناظرین، میں یہ قصہ تو بہت لمبا ہے، اس پہ بہت ہو سکتا ہے، کن کن لوگوں کو دور کیا، میں نون لیگ کے ان لوگوں کے ایم پی ایم این اے کا نام بھی بتانا چاہتا تھا، لیکن ان بیچاروں کی نوکریاں کچھ چلنے دیں، کیونکہ نواز شریف نے خفیہ انکوائری کا حکم دیا۔ ناظرین، ہمارے پڑوسی ملک بھارت جو پاکستان کو تباہی کر رہا تھا، جس نے پاکستان میں دہشت گرد بھیج کے بنائے تھے، بھارت کسانوں کا احتجاج دلی سے نہیں پورے پاکستان سے پہیا جام ہو چکا، شٹر ڈاؤن ہو چکا، انہوں نے ٹول فری کر دیا، اور کہا جا رہا کہ آخر مودی جو تکبر کا مادہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کی انتہا کر چکا تھا، ظلم و ستم کی انتہا کر چکا تھا، کسانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دی اور معافی مانگنے لگا، میں ترمیم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ترمیم نہیں چاہیے، پورے کا پورا آرڈیننس ختم کرے۔ اس میں کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ لگتا ہے بھارت میں آنے والے دنوں میں پورا بھارت جام ہو جائے گا اور مودی کو جان چھوڑنا ہوگی بھارت کی۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی گفتگو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، ہو سکتا ہے اپنا اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔